السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے درود پاک، درود ابراہیمی کی اہمیت پر۔ تو آپ کو پتہ ہے، کبھی آپ درود پاک، درود ابراہیمی کی اردو میں آپ اسے غور کریں تو اس میں پہلے حصے میں ہم کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ رحمت نازل فرمائیے آپ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ اور دوسرے سے میں ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ نے برکت نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر نا۔ تو بیسکلی اب یہ دیکھیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری کیا حیثیت، ہم تو خود ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہیں، لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں اور درود ہی پڑھ دیتے ہیں، مجھے بندہ ٹکرا کہتا میں صرف درود پڑھ لیتا ہوں، دعا مانگتا ہی نہیں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے خالی بھیج دیں گے؟ تو اللہ کا شکر ہے، میری ہر حاجت، میری ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں گناہوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ مجھ سے بے ایمانی نہ ہو، دھوکے بازی نہ ہو، فراڈ نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اس قسم کی چیزیں میری زندگی میں نہ ہوں۔ تو باقی ایک موقع پہ تو یہ بھی میں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا رسول اللہ دعا کتنی اور درود کتنا، تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ۔ تو اس نے کہا رسول اللہ پھر درود ہی پڑھ لوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔